کل ایک بہت لمبے عرصے کے بعد آپ کی پارٹی کے لیے ایک اچھی خبر آئی۔ 9 مئی کے 8 مقدمات میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہوئی۔ پارٹی خوش بھی تھی، آگے کے لیے امید کا بھی اظہار کر رہی تھی، مگر اس کے بعد علیمہ خان صاحب کے 2 بیٹوں کی گرفتاری ہو جاتی ہے۔ پولیس کو 8 روزہ ریمانڈ بھی ایک بیٹے کا شارز کا دے دیا جاتا ہے۔ کس طرح دیکھ رہی ہے پارٹی؟ کیا لائے عمل ہوگا پارٹی کا؟ دیکھیں، ایک تو جو کل فیصلہ ہوا ہے اس سے پارٹی کی بڑی مورال بوسٹنگ ہوئی۔ تو یہ جو اپنے آپ کو اسٹیٹ کہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے لیے ایک مطلب جو علیمہ آپا کی جو بچوں کے اوپر اور اس کے گھر کے اوپر ریڈ ہوا اور ادھر جو ہے نا چادر و چادیواری کی جس طرح بے تکیری ہوئی، اس کا یہ خیال ہے کہ یہ طریقہ رہے گا تو اس کے اوپر جو ہے نا ایک پریشر رہے گا، یہ باہر نہیں نکلیں گے، یہ اپنی آواز نہیں اٹھا سکیں گے، اور ایسا نہ ہو کہ اس جو عمران خان کی جو کیسز کل جو ضمانت ہوئی ہے اس سے اس کے اندر جو ہے نا ایک نیا وہ حوصلہ نہ پیدا ہو۔ ہم تو دیکھیں، ہم تو ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں، اب انصاف چاہتے ہیں، اب میرٹ کے مطابق جو ہے نا اپنی کیسز کی پروسیڈنگ چاہتے ہیں۔ اور یہ ملک ہمارا ہے، اگر ملک ہمارا ہے اور اس ملک میں کوئی آئین ہے، کوئی قانون ہے، تو اس نے ہمیں ایک سرٹن کمٹمنٹ کی ہے کہ ہماری جو سول رائٹس ہے، جو ہمارے ہیومن رائٹس ہے، جو بینگ سٹیزن، وہ تمام رائٹس جو ہے نا ہمارے پروٹیکٹ ہوں گے، اور اس کی پروٹیکشن جو ہے نا ہماری جوڈیشری، ہماری اسٹیٹ اور ہماری جو جس کے پاس جو پاور ہے، جو بھی ڈسپوزیشن پہ ہے، وہ انشور کرے گی۔ تو ہم جو ہے اپنی جو نیریٹو ہے، جو اپنی بات ہے، جو اپنی بیانیہ ہے، کسی طور پر اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم اپنی جو مقصد ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، ملک میں رول آف لا ہو، ملک میں جو ہے نا آزاد جوڈیشری ہو، اور عدالتیں جو ہے نا انڈیپینڈنٹلی اپنے فیصلے میں آزاد ہو، تو اس کے لیے اپنی آواز اٹھائیں گے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ جو آج علیمہ آپا کے ایک بیٹے کو جو ہے نا کل جس طرح گرفتار کیا، اس کے گھر پہ چھاپا مارا، پھر جو ہے نا آج صبح اس کو 8 دن کا ریمانڈ دیا گیا، یعنی اس کی نہ کوئی فوٹیج ہے، نہ کوئی اس کی کوئی انوالومنٹ ہے، مطلب اس کی اپنی ذاتی کاروبار زندگی ہے، اس کے سیاست سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، اور پھر اس کے دوسرے بھائیوں کو بھی اس طرح گرفتار کیا گیا۔ تو کیا یہ ریاست ماں کی جیسی ہے؟ کیا جو مریم نواز جو ادھر بیٹی ہے اور اپنے آپ کو جو ہے نا کہتی ہے کہ میں پتہ نہیں خواتین کے میرے ریڈ لائن ہے، تو یہ دیکھیں یہ چادر چادیواری جو ہے نا خواتین کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے، یہ ان کے لیے ریڈ لائن نہیں ہے۔ یہ نواز شریف کس طرح سوچتا ہے کہ اس طرح اس ملک کو چلانا ہے؟ اس کی بیٹی اس وقت چیف منسٹر ہے، اور وہ جو ہے نا ووٹ کو عزت دو کے لیے نعرے لگاتی تھی، تو کیا لوگ اس کی دوغلا پن اور جو اس کی ڈبل سٹینڈرڈ ہے اس کو وہ نہیں سمجھیں گے کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اصل میں ان کو نہ ووٹ کو عزت دو پہ کوئی رسپیکٹ ہے، نہ ان کو قانون ہو، ان کو صرف ذاتی اقتدار، لالچ اور عرض ہے۔ اس طرح اپنے مخالفین کو دبانا اور مخالفین کے خلاف ظلم کرنا، ایک فاشسٹ حکومت جس طرح رویہ رکھ رہی ہے، اس کا خیال ہے یہ کرے گے۔ لیکن میں ایک بات بالکل واضح کروں کہ ہم کسی طور پر اپنے نظریے، اپنے بیانیے سے واپس نہیں ہوں گے۔ صاحب، اس صورت میں اب ظاہر ہے آپ چاہتے ہیں، تحریک انصاف چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہوں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے پھر یہ بات دہرائی، حالانکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ بات آ رہی تھی کہ جی پاکستان کے حوالے سے مذاکرات آگے بڑھائیں، پہلے اپوزیشن آپس میں کرے، پھر حکومت سے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بھی بات ہو، مگر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ انہی سے بات کریں گے جن کے پاس اختیار ہے۔ اب جن کے پاس اختیار ہے، آپ نے پاکستان کی تاریخ دیکھی ہے، جب وہ کمزور ہوتے ہیں تو پھر مذاکرات کر لیتے ہیں، جب تک نہیں ہوتے تب تک نہیں کرتے، اور وہ اس وقت آپ سے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں، میں اس کی جو بات ہے سلمان اکرم راجہ کی، وہ اپنا ہم صرف چاہتے ہیں گرینڈ ڈائلاگ۔ گرینڈ ڈائلاگ کا ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل فورسز، تمام سٹیک ہولڈرز وہ بیٹھے اور سوچے کہ کیا یہ ہائبرڈ رجیم اس ملک کو چلانے میں کامیاب ہے؟ کیا یہ نظام چلنے کے قابل ہے؟ یا ہمیں وہ نظام چاہیے جس سے ہمارے ملک میں امن آئے، روزگار آئے، رول آف لا آئے، عدلیہ مضبوط ہو؟ تو 1973 کی روشنی میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ 1973 آئین کی روشنی میں ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کی حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور کو کہے کہ آپ کو مزید ٹائم دیتے ہیں اور آپ نے جو ہے حکومت کرنی ہے۔ نہیں، یہ حکومت تو ہم اللیجیٹمیٹ اور غیر قانونی سمجھتے ہیں۔ یہ عوام کی نمائندگی نہیں ہے، ان کی اپنی بیویاں، اپنے بچے، اس کی فیملی اس کو منتخب نمائندگی نہیں سمجھتے، اور یہ آ کے بیٹھ کے سوٹ ٹائی پہن کے اسمبلی میں تقریر کر کے کیبنٹ میں بیٹھ کے فیصلے کرے اور قانون سازی بنائے۔ یہ بالکل تمام پروسیڈنگ انلیگل ہے، یہ عوام کی نمائندگی نہیں ہے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ گرینڈ ڈائلاگ کا مقصد یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھے وہ سوچے کہ ہمارے ملک میں جوڈیشری میں کیا کمی ہے, کیسے کیا ہونی چاہیے, ہمارے ملک میں پارلیمنٹ کو کیسا ہونا چاہیے, ہمارے ملک کو جو ہے نا فارن پالیسی کیسی ہونی چاہیے, ہمارے ملک میں جو ہے نا معیشت کی جو تقسیم ہے, جو NFC وارڈ ہے, جو تمام ایشوز ہیں, اس پہ کھل کے ڈیبیٹ ہو, تمام لوگوں کو بٹھائے, ڈیبیٹ کروائے, جو مختلف سیکٹر یعنی اسد صاحب آپ اس بات کے حامی ہیں کہ جو ایک قومی ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم کے حوالے سے, جس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب لیڈ کریں, وہ پھر سب کو انگیج کریں, آپ اس بات کے حامی ہیں کہ سیاسی جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھیں اور آگے کا لائے عمل طے کریں کہ کیسے ملک کو جمہوری طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے؟ بالکل اس کے حامی بھی ہے. اس کے عمران خان نے بھی جو ہمارا اعلامیہ نکلا تو اس پہ اس نے ٹویٹ کیا, اس نے اس کو اپریشیٹ کیا اور اس نے اس کی تعریف کی اور کہا کہ بالکل ایک قومی ایجنڈے پہ پوری مطلب جو ہمارا جو اعلامیہ تھا اس کو انڈورس کیا عمران خان نے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم ہے, یہ ذاتی سکورنگ کی نہیں ہے. یعنی ملک میں اتنا بڑا سیلاب آیا ہے, ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی جو کلاؤڈ برسٹ ہے خدا نہ خاصا, یعنی یہ پانی جو ہے نا اتنی مطلب یہ جو صوبی میں پانی گرا ہے, یہ 65,000 کیوسک پانی جو ہے کلاؤڈ برسٹ میں گرا ہے, سوچ سکتے ہیں. اور یہ جو بنیر میں تو اس سے بھی بڑا تھا, اور ہمیں صوبی میں بچت یہ ہوئی کہ آبادی میں کم سے کم متاثر ہوئی, لیکن اس کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے ہمارا پورا جو گاؤں ہے, گاؤں جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو گئے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ہر صورت میں جو اس وقت سچویشن ہے, ہمیں ایک بڑی بیٹھک چاہیے اور بڑی ڈسکشن چاہیے. صاحب مجھے یہ بھی بتائے گا کہ جیسے بیرسٹر گوہر خان صاحب نے کہا کہ جی 9 مئی کو انہوں نے کہا کہ غلط تھا 9 مئی, مگر اب آگے بڑھیں, بہت ہو گیا. مگر شیخ وقاص اکرم صاحب نے پھر اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ نہیں جی 9 مئی تو فالس فلیگ تھا. تو پارٹی, کیونکہ ظاہر دوسری طرف سے ایک دفعہ کہا گیا تھا کہ اگر 9 مئی کی معافی مانگیں صدق کے دل سے تو پھر آگے بڑھا جائے گا, پارٹی اس حوالے سے کیا تقسیم کا شکار ہے؟ نہیں, کوئی تقسیم کا شکار, بالکل کلیئرٹی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ 9 مئی فالس فلیگ تھا. یہ جو ہے نا ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت کیا گیا. ہماری لیڈر کو عمران خان کو عدالت میں جو انصاف کے لیے گیا ہوا تھا, جو عدالت پہ ادھر سے جس طرح بے توقیر کیا گیا, جس طرح اس طرح انسلٹ کی گئی اور جس طرح گرفتار کیا گیا, یہ انصاف کا قتل ہے. دیکھو ہم تو بالکل واضح ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ 9 مئی نے ہمیشہ ہم نے اس کی مذمت کی ہے, لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر آپ جو ہے نا ایک جوڈیشل انکوائری کروائے, اور جوڈیشل انکوائری میں جو حقائق آئے, جو بھی رسپانسبل ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. کیوں جوڈیشل انکوائری نہیں ہوتی؟ اس لیے دیکھیں ہم اس وقت کہتے ہیں کہ اس وقت ملک بڑی جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت کرائسس ہے, ہمارے بارڈرز پہ سیریس ایشوز ہیں, ہمارے اکانومی کو سیریس ایشوز ہیں. یہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے, یہ ہم سب کا ملک ہے, ہر ایک شہری اس میں برابر کی شراکت دار ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کے پاکستان کی سوچیں, اپنی سیاست کی نہ سوچیں. سیاست ہماری بات کی بات ہے, مگر اسد صاحب مجھے تو بہت ڈر ہے ظاہر اس کے لیے جو ہمارے علاقے میں آپ کو دباؤ ڈالنا پڑے گا, کیونکہ دوسری طرف ظاہر طاقت ہے, مگر وہ دباؤ بھی آپ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو پائے ہیں. 5 اگست کا آپ کا احتجاج تھا, ظاہر ریاستی جبر بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, مگر اس کے باوجود جو لوگوں کو جو ایسا ٹرن آؤٹ ہو کہ ریاست مجبور ہو آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے جس کی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, وہ اس میں آپ کامیاب نہیں ہو پائے ہیں. تو کیا احتجاجی سیاست کے ذریعے ریاست کو ڈائیلاگ پر مجبور کرنا یہ راستہ نہیں ہے تحریک انصاف کے لیے؟ دیکھیے ہم تمام آپشن استعمال کریں گے. دیکھیں ہم یہ تحریکوں میں مختلف سٹیجز آتے ہیں, کبھی چیزیں کامیاب ہوتی ہے, کبھی ناکام ہوتی ہے. یہ جو ہے نا یہ کامیابی ناکامی ٹارگٹ نہیں ہے, اصل ٹارگٹ ہے. ہم جو ہے نا اپنے لیگل کمیونٹی جو ہے اس کو انگیج کر رہے ہیں, پورا جو اس وقت ہے لیگل فیٹرنیٹی, ہم دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کر رہے ہیں, اور ہم بڑے پیمانے پہ جو ہے نا اس تحریک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اور ہم اپنی لافل تحریک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, جس میں وکلا بھی ہو, جس میں تاجر بھی ہو, جس میں فارمر بھی ہو. اور ہم اپنے ایجنڈا کو بھی بڑا کر رہے ہیں. جو پہلے ہم ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا, ریلیز عمران خان بھی ایجنڈے کا حصہ ہوگا, نمبر 1 ہوگا. ساتھ ساتھ جو ہے نا مزدور کی بھی بات ہوگی, جو پنجاب میں کسان جس طرح رول رہا ہے, جس کی گندم کی کسان کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کی بھی بات ہوگی, جو کاٹن کی کسان ہے اس کے ساتھ بھی اس کی بھی بات ہوگی, جو تاجروں کے مسائل ہے اس کی بات ہوگی. یعنی ہم ایک بڑے ایجنڈے کے ساتھ اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں گے. ہم پرامید ہے. دیکھو ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں, ہم ملک میں تاریخ کی رائٹ سائڈ پہ ہے,
اور اور اسد صاحب اب اس کے لیے ظاہر جب آگے بڑھنے کے لیے آپ ذاتی طور پر انوالوڈ تھے کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی انکلوڈ کیا جائے، ظاہر ان کے پاس اسٹریٹ پاور موجود ہے، مگر وہ کیوں نہیں مٹیریلائز ہو سکا کہ مولانا آپ کے ساتھ آ کر کھڑے ہوتے اور آپ کی اسٹریٹ پاور میں اضافہ کرتے؟ اس کی اپنی پالیٹکس ہے، اور ہم بھی اسمبلی میں ہماری اس دن جو بل پاس ہوا آپ نے متفقہ طور پر اس کو اپوز کیا. ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے نا ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور بڑے کاز کے لیے، کیونکہ اس وقت ہمارے بارڈر پہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہاں بھی انسرجنسی بہت بڑی ہے، بلوچستان میں بہت علیحدگی پسند تحریکیں ہوتی ہے. یہ کسی ایک گروپ یا ایک ادارے کا کام نہیں ہے، پوری پاکستانی قوم کا کام ہے کہ وہ اکٹھے ہو کے اس چیلنجز کا سامنا کرے کہ ملک کو کیسے آگے بڑھانا ہے. اور مجھے یہ بتائے گا کہ جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، انہیں قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا اعلان کیا کہ عمران خان نے نامزد کر دیا ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا، اور سینٹ میں اعظم سواتی صاحب کا. پھر بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اسٹے آرڈر ہم نے لیا ہوا ہے، کوئی جلدی نہیں ہے اس حوالے سے. پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں حفظ ما تقدم یہ اعلان کر دیا گیا تھا. کیا ایگزیکٹ پوزیشن ہے پارٹی کی اس حوالے سے؟ نہیں، اصل میں یہ کہ خان صاحب کو جو وکیل کیا تھا اس نے کہا کہ اگر تمام لیگل پروسیڈنگ جو ہے وہ ایگزاسٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ بات ہے. تو ابھی چونکہ پشاور ہائی کورٹ میں اسٹے ہے، اور مطلب عمر ایوب صاحب جو ہے نا اور شمشی پرا صاحب دونوں اس کے لیے کر رہے ہیں. اگر وہ سارے ایگزاسٹ ہوتے ہیں اور پھر نہیں ہوتا تو پھر ڈیفینیٹلی جو خان صاحب نے آرڈر دیے ہیں کہ اچکزئی صاحب جو ہے نا اپوزیشن لیڈر ہوں گے ادھر نیشنل اسمبلی میں، سواتی صاحب ادھر ہوں گے، تو وہ اس کے بعد ہوگا. لیکن پہلے ہم تمام اپنی لیگل آپشن کو ایگزاسٹ کریں گے.